خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت مقدسہ تک۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک ہو۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جنہیں میں نے چنا ہے، انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اسی نے مجھ پر ایڑی اٹھائی ہے۔ اب میں اس کے ہونے سے پیشتر تمہیں جتاتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 13ویں باب کی 16ویں تا 20ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا ہمیں خداوند یسوع المسیح کی ان باتوں اور محبت کو یاد دلانا چاہتا ہے جو اس نے اپنی موت اور پھر جی اٹھنے سے پہلے جمعرات کے دن اپنے آخری فسح کے موقع پر بالا خانے میں اپنے شاگردوں سے کہی۔ خداوند یسوع المسیح جانتا تھا کہ چند گھڑیوں کے بعد اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس پر جھوٹے مقدمے چلائے جائیں گے اور فسح کے برے کے طور پر اسے صلیب پر قربان کیا جائے گا، اور اسے اپنے شاگردوں کو اپنی روانگی کے لیے تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد اس کی خدمت جاری رکھیں، وہ ایک دوسرے کی خدمت کریں عاجز بن کر، ایک دوسرے کے گندے خاک آلودہ پاؤں دھوئیں۔ پاؤں دھونے کا مطلب ہے عاجز بنے، پاؤں دھونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو ان کی تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سمیت قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے اس نے اپنے پکڑوانے والے یہودا اسکریوتی کے پاؤں دھوئے۔ دوسروں کے خادم بننا آسان نہیں ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کی جو آپ سے نفرت کرتے ہوں، آپ کے خلاف برے برے منصوبے باندھتے ہوں اور آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، خدمت کرنا ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں خداوند یسوع المسیح کی اس محبت کے وسیلہ سے ملتی ہے جو اس نے ہم سے رکھی۔ خدمت کرنا خداوند یسوع المسیح نے ہمیں نہ صرف سکھایا بلکہ خدمت کرنے کا اعلیٰ نمونہ بھی پیش کیا اور خدمت کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس رات خداوند یسوع المسیح نے محبت کرنے کا بھی درس دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم صرف اپنے پیار کرنے والوں سے ہی پیار کرتے ہو تو کیا بڑا کام کرتے ہو، غیر اقوام بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے پیار کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے بھی یہودا اسکریوتی کو پیار کیا، وہ بھی ان 12 شاگردوں میں شامل تھا جن کے اس نے پاؤں دھوئے۔ یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو
گرفتار کرواتے وقت صرف ایک ہی بوسہ لیا ہوگا، لیکن وہ 3.5 سال تک خدا یسوع مسیح کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اس کے خلاف منصوبے بناتا رہا اور جھوٹ موٹ کا پیار جتاتا رہا، لیکن اس کی تمام برائیاں مل کر بھی خدا یسوع مسیح کے دل میں جو محبت تھی اس محبت کے جذبے کو کم نہ کر سکی، کیونکہ محبت کرنا خدا یسوع مسیح کی فطرت ہے، اور دنیا کی تمام برائیاں مل کر بھی اس کی اس فطرت کو نہیں بدل سکتی، وہ کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے۔ میرے عزیزو، اس روز خدا یسوع مسیح نے ہمیں فرما برداری بھی سکھائی، اس نے اپنے نمونے سے ہمیں سکھایا اور کہا کہ غلام مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اناجیل مقدسہ میں یہ ضرب المثل 4 مرتبہ لکھی گئی ہے، اور ہر مرتبہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک نیا درس دیا۔ مثلا مقدس متی 10:24 میں اس نے کہا کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا، شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ یوں خدا یسوع مسیح نے فرما برداری سکھائی، اور خدا یسوع مسیح نے غرور و تکبر سے دور رہنے کا حکم صادر کیا۔ لوکا 6:40 میں بھی اس نے کہا تو ہماری حدود ہمیں بتائیں، اور شاگرد کو کامل اگر ہو بھی جائے تو استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں خدا یسوع المسیح تمام خدمت گاروں کو یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہے کہ جب وہ انہیں بھیج رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے، ان کی پشت پناہی کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اور یہ کہا کہ جو بھیجے ہوں کو قبول کرتا ہے گویا وہ اسے قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح نے دوسروں کی خدمت کرنے کو کہا۔ دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں سے محبت کرنا ایک چیلنج ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی ندی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، اور کسی خدا ترس انسان نے جب اسے بچانا چاہا تو بچھو نے اس کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا۔ اس انسان نے درد کی وجہ سے ہاتھ جھٹکا تو بچھو پانی میں جا گرا اور پھر سے ڈوبنے لگا، لیکن اس آدمی نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچھو کو اٹھا لیا، اور بچھو نے حسب روایت پھر ڈنک مارا۔ یوں میرے عزیزو یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ آدمی بچھو کو پانی سے نکالتا اور بچھو اس کے ہاتھ پر ڈنک مارتا۔ قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے یہ دیکھ کر اس نیک آدمی سے کہا، میاں، ڈنک مارنا بچھو کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت نہیں بدلے گا، تم بلا وجہ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اسے ڈوبنے دو۔ تو نیک آدمی نے کہا کہ بچانا اور محبت کرنا میری فطرت ہے۔ اگر یہ بچھو برا ہو کر اپنی بری فطرت نہیں بدل سکتا تو میں نیک ہو کر اپنی نیک اور اچھی فطرت کیوں کر بدل دوں؟ میرے عزیزو، خدمت کرنا اور محبت کرنا مسیحت کی فطرت ہے، اور یہ فطرت ہمیں خدا یسوع المسیح سے ملتی ہے۔ اسے جاری رکھیں۔ آپ جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس عہدے اور رتبے پہ ہیں،
خدمت کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہم خدا سے محبت رکھیں اور انسان سے محبت نہ رکھیں تو ہماری محبت ادھوری ہے، اور اگر انسان سے محبت رکھیں اور خدا سے محبت نہ رکھیں تو بھی ہماری محبت ادھوری ہی ہے۔ اس محبت کو کاملیت اسی وقت ملتی ہے جب ہم خدا اور انسان دونوں سے محبت رکھیں، اور دوسروں کی خدمت کرنا ہی خدا کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ خدا ہم سب کو خدمت کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔